بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین کرام، آج کی میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم، بہت نازک اور انتہائی عظیم الشان موضوع ہے. آج ہم انشاءاللہ صفت تواضع پر گفتگو کریں گے. تواضع یعنی عاجزی، انکساری، اور سادہ لفظوں میں اگر تواضع کے مفہوم کو بیان کیا جائے تو اپنے کو چھوٹا سمجھنا اور دوسروں کو بڑا سمجھنا، اپنے کو کمتر سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تم لوگ ایک انتہائی عظیم الشان بلکہ عبادت میں افضل ترین عبادت سے غافل ہو. یعنی ایک ایسی عبادت ہے جو عبادات کے اندر افضل ترین عبادت ہے، لیکن تم لوگ اس سے غافل ہو. یعنی اس عبادت کی طرف جیسی توجہ ہونی چاہیے ایسی توجہ تم لوگ اس کو نہیں دیتے. اور وہ عبادت کیا ہے؟ فرمایا صفت تواضع. یہ تواضع جو ہے اتنی اہم صفت ہے اور اتنی عظیم الشان صفت ہے کہ دونوں جہان کی سعادتوں اور کامیابیوں کی کنجی ہے. تواضع کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، اپنے کو چھوٹا سمجھنا اور دوسروں کو بڑا سمجھنا. اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری صفت آتی ہے جو تواضع کی ضد ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ تکبر. تواضع اور تکبر یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. تواضع کے معنی اگر اپنے کو چھوٹا اور دوسرے کو بڑا سمجھنا ہے تو تکبر کا مطلب اپنے کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا ہے. بالکل تواضع کی ضد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب معاملہ ہے. جو تواضع اختیار کرتا ہے یعنی اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بناتے ہیں. اور جو تکبر اختیار کرتا ہے یعنی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹا بناتے ہیں. جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں، سرخروئی عطا فرماتے ہیں، دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرماتے ہیں. اور جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اور دونوں جہان کی ناکامی سے اس کو ہمکنار کرتے ہیں. تو جو تواضع اختیار کرے گا، اپنے کو چھوٹا سمجھے گا، اللہ اس کو بڑا بنائیں گے.
اور جو تکبر اختیار کرے گا، اپنے کو بڑا سمجھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا بنا دیں گے۔ متکبر کی مثال جیسے ایک شخص ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا۔ اب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کی وجہ سے اب جب اس نے نیچے نگاہ ڈالی تو ساری دنیا کے جو لوگ ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں۔ خود اپنی ذات تو اس کو بڑی نظر آ رہی ہے، لیکن دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں سب اس کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں۔ اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے اور یہ دوسروں کو چھوٹا سمجھ رہا ہے۔ لیکن جو لوگ زمین پر ہیں وہ جب اس کو دیکھ رہے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر تو وہ ان کو بڑا نظر آ رہا ہے کہ چھوٹا؟ وہ ساری دنیا کو چھوٹا نظر آ رہا ہے۔ یہ اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے مگر ساری دنیا کی نگاہوں میں یہ چھوٹا ہے۔ اور جو تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا یعنی اپنے کو چھوٹا سمجھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ جو اپنے کو چھوٹا بنائے گا اللہ اس کو بڑا بنائیں گے۔ تو یہ دو صفات ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تکبر کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ تکبر اور بڑائی یہ میری چادر ہے اور عظمت یہ میرا تہبند ہے، لہذا جو بھی اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا قذفتہ فی النار، تو قیامت کے دن میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ معلوم ہوا کہ کبریائی، بڑائی اور عظمت یہ اللہ کا لباس ہے۔ یہ صفات ایسی ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں۔ لہذا اللہ کی ان صفات کو اگر کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا اور خود اپنے کو عظیم اور بڑا سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ قذفتہ فی النار، تو میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے حفاظت فرمائے۔ اور تواضع، ایک حدیث میں آتا ہے رب اشعث مدفوع بالابواب، بہت سے ایسے سیدھے سادے لوگ جن کا معمولی سا رہن سہن ہے، مدفوع بالابواب، معاشرے میں ان کی سادگی اور تواضع کی وجہ سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی کے دروازے پہ اگر جائیں تو اس کو دروازے پہ سے دھتکار دیا جائے، مدفوع بالابواب، لیکن صفت تواضع کی وجہ سے اللہ تعالی کی نگاہ میں ان لوگوں کا وہ مقام اور مرتبہ ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر قسم کھا کر کوئی بات کہہ دے کہ ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتے ہیں کہ میرے اس بندے نے میرے اوپر بھروسہ کر کے یہ کہا ہے کہ ایسا ہوگا، لہذا میں اس کے بھروسے کو توڑوں گا نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی زبان سے نکلی ہوئی اس بات کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے تکبر اور تواضع میں فرق۔ تواضع ایسی صفت ہے کہ یہ انسان کے اندر اطاعت، فرما برداری اور نیکیوں کے جذبات پیدا کرتی ہے، اور تکبر ایسی صفت ہے جو انسان کے اندر معصیت، سرکشی اور گناہوں کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ تواضع دونوں جہان کی کامیابی کی کنجی ہے۔ جس کو تواضع مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اور تکبر ام الامراض ہے، تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو وجود بخشا، جب سے لے کے اب تک جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ ابلیس نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا تھا
کہ اس آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا اللہ کے حکم کی اطاعت میں، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے جو یہ نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو توڑا، اس سے پہلے فرشتے معصیت کا تصور تک نہیں کر سکتے تھے، وہ گناہ جانتے نہیں تھے کہ گناہ بھی کوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی بھی کوئی چیز ہے، وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، جیسا ان کو حکم دیا جاتا تھا ویفعلون ما یؤمرون، ایسا ہی وہ کرتے تھے۔ سب سے پہلے ابلیس نے گناہ کیا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ تو اس سب سے پہلے گناہ کا جو سبب تھا وہ تکبر تھا۔ قرآن نے کیا کہا؟ ابا واستکبر، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، واستکبرا، اور وہ تکبر میں آ گیا، اور اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ اے اللہ، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، اور آدم کو پیدا کیا ہے مٹی سے، اور آگ افضل ہے مٹی کے مقابلے میں، لہذا میں افضل ہوں اور آدم مفضول ہیں، میں بڑا ہوں اور میرے مقابلے میں آدم چھوٹے ہیں، اور اسی کا نام تکبر ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، یہی تکبر ہے۔ اب جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو ہماری آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم اگر ان کی ذات کو دیکھیں اور ان کی سیرت کو پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، گرچہ آپ سید الاولین والآخرین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اور آپ کے بارے میں کہنے والے نے کہہ دیا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو آپ ہیں۔ اتنی عظیم شخصیت اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی بچی آپ کا ہاتھ پکڑ کر مدینے کی گلیوں میں لے جانا چاہے تو جہاں چاہتی وہ لے جاتی، آپ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے۔ یہ تھی آپ کی سادگی اور آپ کی تواضع۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک موقع پر کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو وہ ان کے پاس گئے، ان بچوں کو سلام کیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ نے ٹیک لگا کے کھانا کھایا ہو، ٹیک لگا کے کھایا ہو، کیونکہ ٹیک لگا کر کھانا یہ متکبر کی پہچان ہے۔ ہم لوگ کھانا تو بے شک جب بھی کھاتے ہیں دسترخوان پہ تو ٹیک چھوڑ کر کھاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سی مرتبہ ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو ہم ٹیک لگا کے کھاتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ممنوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ٹیک لگا کر کوئی بھی چیز کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، کیونکہ ٹیک لگا کر کھانا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ کے پیچھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ آگے آگے جا رہے ہو اور صحابہ کرام پیچھے پیچھے جا رہے ہو۔ آپ اس روش کو ناپسند فرماتے تھے کہ یہ متکبر کی علامت ہے کہ خود آگے آگے جائے اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے جائیں۔ صحابہ کرام ہی کے درمیان میں آپ ہوتے تھے، اپنے کو نمایاں کرنے کے لیے آپ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ مجلس میں جب آپ بیٹھتے تھے تو اپنے گھٹنے آگے نہیں بڑھاتے تھے دوسروں کے مقابلے میں، کیونکہ جب آگے بڑھ کے بیٹھیں گے تو اس سے ایک نمایاں مقام سامنے آئے گا۔ تو آپ تواضعاً جس طرح دوسرے حضرات مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بالکل انہی کی طرح بیٹھتے تھے، مجلس میں نمایاں ہونے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ
جب کہیں جاتے ہیں تو چاہتے ہیں مجلس میں مجھ کو نمایاں جگہ ملے، یہ تکبر ہے۔ اب اگر ہم کسی ایسی مجلس میں گئے اور ہم سوسائٹی میں اونچا مقام رکھتے ہیں تو ہم اب اہم جو جگہ ہیں وہ جگہ فل ہو گئی، تو ہم وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں گے تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمیں جگہ دے دیں۔ اس کا مطلب یہ آپ کے اندر بڑائی ہے، آپ اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ لہذا جب آپ کسی مجلس میں جائیں، چاہے آپ کتنا بڑے ترم خواہ ہوں، جہاں آپ کو جگہ ملے آپ وہاں بیٹھ جائیں، یہی سنت طریقہ ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو جب تک اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک دوسرا از خود اپنا ہاتھ نہ کھینچنے لگے، اور اسی طرح جب کسی سے ملاقات کرتے تھے تو ملاقات کے بعد جب تک اپنا چہرہ نہیں پھیرتے تھے اس آدمی سے جب تک کہ وہ از خود اپنا چہرہ نہ پھیر لے۔ حالانکہ آپ کون ہیں؟ آپ سید الاولین والآخرین ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے کہ آپ اپنی تمام تر عظمت شان کے باوجود اور اعلیٰ ترین مقام کے باوجود سراپا تواضع تھے، سراپا تواضع تھے۔ اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تواضع کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کو چھوٹا سمجھیں، اپنے عہدے کو، اپنے منصب کو، اپنی چیزوں کو چھوٹا سمجھیں تو تواضع پائی جائے گی۔ تو جب ہم اپنے کو اور اپنی چیزوں کو چھوٹا سمجھیں گے تو اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ متواضع جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن اللہ نے جو نعمتیں اس کو دی ہیں ان نعمتوں کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اور ہر وقت وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب اگر اس کو معمولی سی بھی کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ میں تو اس کے بھی قابل نہیں تھا، میں تو بہت حقیر ہوں، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں تو اس نعمت کے بھی قابل نہیں تھا، یہ تیرا کرم ہے اور تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک اور لفظ آتا ہے احساس کمتری۔ اب انگلش میں کیا کہتے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کانفیڈنس کم ہوتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی تواضع ہے۔ حالانکہ تواضع میں اور احساس کمتری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بظاہر تو دونوں ایک نظر آتے ہیں، تواضع میں بھی آدمی اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، کسی قابل نہیں سمجھتا، اور جن کو احساس کمتری ہو جاتا ہے اور کانفیڈنس ان کا لیول 0 ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنے کو کسی قابل نہیں سمجھتے۔ لیکن حقیقت میں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس میں تواضع ہوتی ہے وہ تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جس میں احساس کمتری ہوتا ہے، بعض مرتبہ اپنی صورت شکل کے اعتبار سے، بعض مرتبہ اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے، بعض مرتبہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، بعض مرتبہ تعلیمی کمی کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی احساس کمتری کا شکار ہے، یہ کبھی شکر ادا نہیں کرتا، یہ ہمیشہ شکوہ اس کی زبان پہ رہتا ہے کہ فلاں کو تو اتنی اچھی صورت شکل دے دی اور مجھے ایسا بنا دیا، شکوہ کرتا ہے۔ فلاں کو تو اتنا مال دے دیا، مجھے غریب بنا دیا۔ فلاں کو تو اتنا اچھا ذہن دے دیا، صلاحیتیں دے دی، اور مجھے بالکل ناکارہ بنا دیا۔ تو متواضع کی زبان پر ہمیشہ شکر ہوتا ہے، اور احساس کمتری کا جو شکار ہے اس کی زبان پہ ہمیشہ شکوہ ہوتا ہے۔ لہذا تواضع ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تواضع کو افضل ترین عبادت قرار دیتی ہے، اور احساس کمتری یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ لہذا دونوں کو ایک سمجھنا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تواضع میں تو معمولی سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو بڑا سمجھتا ہے بندہ، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ میں تو اس کے بھی قابل نہیں تھا،
اور احساس کمتری والے کو کتنا بھی مل جائے وہ اس کو کم سمجھتا ہے، اور اپنے کو سمجھتا ہے کہ میں اس سے زیادہ کا مستحق تھا، میرے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے جو مجھے یہ چیز دی گئی ہے۔ اور اسی طرح تواضع ہوتی ہے عبادت کے اندر۔ بعض لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ جب اللہ کی توفیق سے وہ عبادت کرتے ہیں تو بہانے سے اپنی عبادت کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ اتنی بری صفت ہے جو ساری عبادت کو ضائع کر دیتی ہے۔ آپ نے عبادت جو کی ہے وہ تو اللہ کے لیے کی ہے، اور چاہے آپ نے رات کے اندھیرے میں کوئی عبادت کی ہو تو جس کے لیے آپ نے عبادت کی ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، لہذا آپ دوسروں کو بتا کر کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ جب یہ مزاج بن جاتا ہے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ جب بندہ کوئی عبادت کرتا ہے، نماز روزے کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو جب اس کام کو کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، یہ خیال بھی آتا ہے کہ میری یہ عبادت اگر میرے دوستوں کو اور لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ میرے بارے میں کتنا اچھا خیال قائم کریں۔ تو جہاں یہ خیال آ گیا جس کا نام ریاکاری اور دکھلاوا ہے، جو اخلاص کے منافی ہے، للہیت کے منافی ہے، آپ کی ساری عبادت ضائع ہو گئی۔ بہت سے لوگ اپنے متعلقین کے سامنے اپنی عبادتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ رات کو میں اتنے بجے اٹھا اور میں نے تلاوت کی، اور پھر میں نے تہجد پڑھی، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی۔ یہ عبادتیں آپ نے جس اللہ کے لیے کی ہیں وہ اللہ آپ کی عبادت کو دیکھ رہا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے بناؤ، ان کا تذکرہ نہ کرو، ان کا چرچا نہ کرو، اس سے پھر آپ کا اخلاص متاثر ہوگا، آپ کے اندر دکھلاوے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور آپ کی ساری محنت نہ صرف یہ کہ ضائع ہوگی بلکہ ریاکاری اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں چند عبادت کر کے کہ میں بہت بڑا اللہ کا ولی بن گیا۔ ایک لطیفہ ہے، ایک بڑے میاں تھے، کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے، بہت گھر والے ان سے کہتے تھے، مگر ہوتے ہیں بعض لوگ کبھی نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، صرف پورے سال میں وہ 2 نمازیں پڑھتے تھے، عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی۔ ایک مرتبہ عید کا دن آیا، چنانچہ وہ سب کی معمول کے مطابق نہائے دھوئے تیار ہوئے اور عید کی نماز پڑھی۔ عام دنوں میں جب بھی ان سے کہتے تھے کہ بھائی آپ نماز پڑھ لیے، مسجد چلیے، تو کہتے تھے میں ناپاک ہوں، یہ کوئی بھی عذر کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کا کرنا اس دن عید کے دن جمعہ بھی تھا، تو تھوڑی دیر کے بعد جمعے کا وقت آ گیا، تو گھر والوں نے کہا کہ آج تو آپ نہائے دھوئے بالکل صاف ستھرے ہیں اور آپ جو ہے جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو خیر تھوڑا سا ان کو تردد ہوا، لیکن کوئی عذر سمجھ میں نہیں آیا، تیار ہو گیا، اس دن جمعے کی نماز بھی پڑھ لی۔ اب جب تھوڑی دیر کے بعد عصر کا وقت آیا اور گھر کے بعد افراد نے ان کو کہا چلیے عصر بھی پڑھ لیے آج آپ، تو غصہ ہو گئے، تو کہنے لگے ایک ہی دن میں کیا اللہ کا ولی بنانا چاہتے ہو مجھے؟ اب اس اللہ کے بندے کے ذہن میں یہ ہے کہ میں 3 نمازیں پڑھ کے اللہ کا ولی بن جاؤں گا۔ تو اپنی عبادت کو جو ہے چھپائیں، اور خوب عبادت کرنے کے بعد بھی یہی سمجھیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ کر کے بھی ہم یہ سمجھیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارے پاس اونچا عہدہ ہو گیا یا ہمارے پاس بہت اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے دیا، اب ہمارے ہاں نوکر چاکر ہیں اور اعلیٰ قسم کی گاڑیاں ہیں، ہم جب باہر نکلتے ہیں تو لوگ انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو پیچھے پیچھے لوگ جاتے ہیں، تو جب اتنا ہائی فائی ہمارا لائف اسٹائل ہو گیا، اب ہم اپنے کو چھوٹا کیسے سمجھیں؟ کوشش کرنے کے باوجود اپنا لائف اسٹائل دیکھ کر اور غریبوں کو دیکھ کر ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ ہم بڑے ہیں اور دوسرے چھوٹے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سب کچھ ملنے کے باوجود اپنے کو چھوٹا سمجھنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔
آپ اگر اپنی حقیقت پر غور کریں، چاہے پوری دنیا کی بادشاہت ہمیں مل جائے، تب بھی ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے غلام ہیں۔ پوری دنیا ملنے کے باوجود کوئی اللہ کی غلامی سے نکل نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی بادشاہ سفر میں جائے اور جاتے وقت اپنے کسی غلام کو اپنی غیر موجودگی میں ملک کا بادشاہ بنا دے کہ جب تک میں واپس آؤں تمہیں حکومت چلانی ہے، اب بادشاہ چلا گیا، بادشاہ کے جانے کے بعد اب گرچہ یہ غلام پورے ملک کا بادشاہ بنا ہوا ہے، مگر پھر بھی اس کو اپنی اوقات پتہ ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میں تو ایک غلام ہوں، یہ جو بادشاہت ملی ہے یہ تو میرے آقا کا کرم ہے، میرے آقا کا احسان ہے، ورنہ میری اپنی جو حیثیت ہے وہ تو ایک غلام سے زیادہ نہیں ہے۔ کل جب بادشاہ آ جائے گا میری حکمرانی ختم ہو جائے گی، پھر اگر بادشاہ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ کہ حمام جا کے صاف کرو، تو حمام جا کے مجھے صاف کرنا پڑے گا، یہ میری حیثیت ہے۔ تو کتنا بڑا سے بڑا عہدہ ہو، ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم ایک غلام ہیں اور ایک ہمارا آقا ہے۔ اب اگر کچھ ہمارے پاس ہے یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نعمت ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے نہیں ہے، یہ تو ہمارے آقا کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ دے دیا، ورنہ جہاں تک میری اپنی حیثیت ہے تو ایک غلام سے زیادہ میری حیثیت نہیں ہے۔ اب یہاں چند باتیں ہیں، اگر ہم ان پہ غور کریں تو انشاءاللہ ہمارے اندر صفت تواضع پروان چڑھے گی، اگر ہم ان چند باتوں کا اپنی زندگی کے اندر خیال کریں، اور انشاءاللہ تکبر ہمارے اندر سے نکلے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سلام کرنے میں پہل کریں اور ہر ایک کو سلام کریں، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے پیسے والا ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے اعلیٰ منصب والا ہو، چاہے بے روزگار ہو۔ حدیث میں آتا ہے سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر ایک کو سلام کرو چاہے اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ تو سلام میں پہل کرنے سے تکبر نکلتا ہے دل کے اندر سے اور تواضع پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بعض متکبر ہوتے ہیں وہ چھوٹے لوگوں کو سلام نہیں کرتے، اور اگر کوئی چھوٹا ان کو سلام بھی کر دے تو جواب دیتے ہوئے ان کو دموں کو بنتی ہے۔ لہذا جتنا زیادہ سے زیادہ غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، ہمارا واچ مین ہے، فراش ہے یا مانگنے والا کوئی فقیر ہے، ہم پوری عزت و احترام کے ساتھ اس کو سلام کرنے میں پہل کریں، اور کسی امیر کو سلام کرنے میں اور کسی فقیر کو سلام کرنے میں ہمارا لہجہ بالکل ایک سا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اپنے اندر سے تکبر نکالنے کے لیے اور تواضع کی عظیم صفت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے غریبوں کے ساتھ تعلقات بنائیے۔ آج کل ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو امیر ہیں یا کم از کم ہمارے لیول کا جن کا اسٹیٹس ہے، ہم ان کے ساتھ تو تعلقات، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا بناتے ہیں، لیکن جن کو ہم غریب سمجھتے ہیں ہم ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور تعلقات بنانے کو اپنی ذلت اور رسوائی سمجھتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے اندر ہے تو جان لیے ہمارے اندر تکبر ہے، تواضع نہیں۔ لہذا تکبر کا علاج کرنے کے لیے اور اپنے اندر تواضع کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ بھی تعلقات قائم کریں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ کے پاس بعض ایسے صحابہ کرام تھے تو جو ظاہر ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں غلام تھے۔ حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کے اعتبار سے یہ غلام تھے یا مادی اعتبار سے کمتر تھے، وہ الگ بات ہے کہ ہماری تو آنکھوں کا سرما ہے، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ تو یہ حضرات تشریف فرما تھے۔ اتنے میں قریش کے سردار یا یہودیوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے، کچھ ان کو بات کرنی تھی۔
تو انہوں نے یہ کہا کیا ہم ان غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے؟ آپ ان غلاموں کو ہٹائیے یہاں سے، ہم ان غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوب جانتے تھے کہ ان غلاموں کا اللہ کے یہاں کیا مقام و مرتبہ ہے، اور تم سرداروں کی اللہ کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے، لیکن دعوت کی مصلحت کے پیش نظر آپ وہاں سے اٹھ گئے اور الگ ان کے ساتھ بیٹھے جہاں یہ حضرات نہیں تھے۔ تو آپ کے اس عمل پر فوراً قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ اے نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے طالب ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ اور جن لوگوں کے دلوں پر ہم نے غفلت کی مہر لگا دی ہے، جن کے قلوب کو ہم نے غفلت سے بھر دیا ہے، آپ ان کی بات نہ مانیے۔ اسی طرح ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے لباس میں اور رہن سہن میں تواضع پیدا کریں۔ آج ایک عجیب و غریب بیماری ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ برانڈ کی چیزیں استعمال کرنی ہیں، اور پھر ایک چیز موجود ہے اور خوب اچھی حالت میں ہے لیکن اس کے بعد کا نیا ماڈل آ گیا، لہذا اب ہم اس کو خریدیں گے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو دکھانا کہ ہم بہت ہائی فائی ہیں، ہمارا لائف اسٹائل بہت اونچا ہے، ہم پیسے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان چیزوں کو بلا ضرورت خریدتے ہیں، لاکھوں لاکھوں روپے کی چیزیں، تو پھر سوشل میڈیا پہ اس کو جو ہے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس نئی گاڑی آ گئی، نئی ماڈل کی گاڑی آ گئی، اور نئے ماڈل کا موبائل آ گیا۔ تو یہ جو دکھلاوا ہے، یہ تکبر ہے، یہ بڑائی ہے۔ ہاں آپ کو ضرورت ہے، یا آپ نئے موبائل میں یا نئی گاڑی میں کچھ ایسی سہولیات ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی ضرورت کے لیے ضرور خریدیے، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی، اعلیٰ سے اعلیٰ موبائل خریدیے، مگر دکھلاوے کے لیے نہ خریدیے۔ آج کل ہماری اپنی ضرورت اور سہولیات ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ تر عام طور پر ان چیزوں کو خریدنے میں دوسروں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے پھر فوٹو لے کے فیس بک پہ لگا رہے ہیں، انسٹاگرام پہ لگا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ ہم دوسروں کو بھیج رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں تکبر ہیں۔ تواضع کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے رہن سہن کے اندر سادگی پیدا کریں اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز استعمال کریں، حلال طریقے سے کما کر اعلیٰ سے اعلیٰ چیز استعمال کریں، مگر دکھلاوا نہ کریں، غریبوں کا دل نہ دکھائیں، جن کے پاس وہ حیثیت نہیں ہے ان کی دل شکنی نہ کریں۔ یاد رکھیے آپ کے پاس اگر یہ ہے تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو اللہ نے محروم کیا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دن بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ کب دنوں کو بدل دے اور تمہارا جو مقام ہے اس کو دے دیں اور اس کا مقام تمہیں دے دیں، اللہ کے لیے کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا یہ بیماری ایسی ہے جو روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم سب لوگ اپنا محاسبہ کریں، اپنے گھر کی خواتین اور اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ اگر کوئی اعلیٰ چیز ہمارے گھر میں آتی ہے، ہمارے پاس آتی ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ سوچیں کہ ہم اس قابل نہیں تھے، یہ تو ہمارے اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں دے دی، نہ یہ کہ ہم دوسروں کو دکھائیں کہ ہم کتنے بڑے آدمی ہیں۔ اسی طرح ایک چیز ہے جس سے تواضع پیدا ہوتی ہے، وہ چیز ہے قبول حق۔ حق بات کو قبول کر لینا، حق جب بھی سامنے آئے اس کو ایکسیپٹ کر لینا۔ اب کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ بازاروں میں یا ٹریفک میں یا مسجد میں کسی بھی جگہ ہماری کسی کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے، نوک جھونک ہو جاتی ہے۔ اب بعض مرتبہ غلطی ہماری ہے۔ اب اگر سامنے والا کتنا چھوٹا آدمی ہو، فقیر ہو، اس کے ہاتھ میں پیالہ ہو، مگر غلطی ہماری ہے تو ہمیں سوری بولنا چاہیے، حق بات کو قبول کرنا چاہیے۔ جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے وہ متکبر ہوتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم زرق برق لباس میں ہیں اور یہ معمولی سا آدمی ہے،
اب ٹکر لگ گئی مثلا، غلطی ہماری ہے، تو ہم اپنی غلطی اگر نہیں مانیں گے تو یہ تکبر ہے۔ اور اسی طرح عذر کو قبول کرنا، اس سے بھی تواضع پیدا ہوتی ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ بڑی سے بڑی غلطی کر دے، اب اگر اس نے سوری بول دیا تو آپ فوراً اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیجیے۔ یہ چند باتیں ہیں جو تواضع سے متعلق مجھے عرض کرنی تھی۔ اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو خادم ہیں، نوکر ہیں، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اور ان کو عزت دینا سیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہارا خادم کھانا بنا کر لائے تو اس میں سے ایک دو لقمے اسے بھی کھلاؤ، کیونکہ اس نے محنت کی ہے۔ لہذا ہمارے چاروں طرف ہم غور کریں، ہر ایک تو ہمارے چاروں طرف بہت سے غریب لوگ ہوتے ہیں جن کا معیار زندگی ہم سے کم ہے، ہم ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کریں اور ان کی حقارت اور ان کی تحقیر کبھی ہمارے دل کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے اکابر جو تھے وہ اتنا اونچا مقام حاصل کرنے کے باوجود ہمیشہ فکر مند رہتے تھے کہ میرے اندر کہیں تکبر نہ پیدا ہو جائے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ پوری عالمی تبلیغی جماعت کے امیر تھے، اور مرکز نظام الدین میں جہاں ان کے خدام تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کے عاشقین بھرے ہوئے ہوتے تھے، مگر یہ عالمی امیر ہونے کے باوجود اپنی جماعت کے رات کے اندھیرے میں اٹھتے اور مرکز کے اور مسجد کے جو حمامات ہوتے تھے ان کو صاف کرتے تھے تاکہ دل کے اندر سے تکبر نکلے، اور سارے حمامات صاف کرنے کے بعد پھر غسل کرتے تھے اور صاف کپڑے پہنتے تھے، اور پھر 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھتے تھے کہ اے اللہ تو نے اپنے ایمان والے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے ہر عمل کا جائزہ لیں کہ اس کے اندر تکبر کا کوئی شائبہ تو نہیں ہے۔ اگر تکبر کا امکان ہو تو ہم اپنے عمل کی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں، اور کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں، ہمیشہ اپنے کو کمتر سمجھیں اور دوسروں کو چاہے وہ کوئی بھی ہو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔